بچوں کا دور کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، مگر جس کے کندھوں پر دو جہاں کا بوجھ پڑنے والا تھا، اس کو ابتدا سے ہی لہو و لعب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں جب وہ کھیل کود کے قابل ہوا تو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے چلا تو جاتا تھا، مگر خود کسی کھیل میں شریک نہ ہوتا تھا۔ بس بھائی کو دوسرے بچوں سے کھیلتے ہوئے دیکھتا رہتا، کبھی کبھی تو وہ اس کو بھی منع کر دیا کرتا تھا اور اسے سمجھاتا تھا انا لم نخلق لہذا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اس ہستی کو کھیل تماشے اور لہو و لعب سے دلچسپی ہو بھی کیسے سکتی تھی، جس کے احساس کا یہ عالم تھا کہ مائی حلیمہ کہتی ہیں ایک دفعہ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے سنا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ یوں مصروف راز و نیاز تھا، لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا الہ الا اللہ پاک ہے آنکھیں سو گئیں مگر رحمان کو نہ اونگ ہے اور نہ ہی نیند چھو سکتی ہے۔ جو بچہ کھیلنے سے جی چرائے وہ عموماً بیمار ہوتا ہے اور مریل سا ہوتا ہے، مگر تعجب ہے کہ جانے دو عالم کھیل سے بیزاری کے باوجود قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ مائی حلیمہ بتاتی ہیں لما کانا تسعۃ اشہر، جب آپ صرف 9 مہینے کے تھے، کانا یتکلم بالکلام الفصیح، بڑے ہی فصیح کلام کے ساتھ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، ولما بلغ 10 اشہر، اور جب آپ 10 ماہ کے ہو گئے، کانا یرمی السہام مع الصبیان، تو آپ باقی بچوں کے ساتھ تیر اندازی 10 ماہ کی عمر میں کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ غیر معمولی روحانی عظمتوں کے آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وَكَانَ يَنزِلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ نُورٌ كَنُورِ الشَّمْسِ ثُمَّ يَنجَلِي عَنْهُ، آپ پر روزانہ چند لمحوں کے لیے سورج کی روشنی جیسا نور نازل ہوتا تھا اور پھر چھٹ جاتا تھا۔ جس بچے کی آمد کے ساتھ بنی سعد کے دن پھر گئے اور حلیمہ کے گھر برکتوں اور خوشیوں کا راج ہو گیا، اس کو واپس کرنا اور اپنے آپ سے جدا کرنا انتہائی کٹھن کام تھا، مگر اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور دستور کے مطابق مائی حلیمہ بچے کو اتنی ہی مدت تک رکھنے کی مجاز تھیں، چنانچہ ایک دن بعد دل نخواستہ اسے واپس کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئیں۔ اب اسے حسن اتفاق کہہ لیجیے یا مائی حلیمہ کی خوش قسمتی کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کچھ وبا سی پھوٹی ہوئی تھی۔ مائی حلیمہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سیدہ آمنہ سے کہنے لگی اس بچے کو فی الحال آپ ہمارے ہاں ہی رہنے دیں کیونکہ ادھر تو وبا پھیلی ہوئی ہے۔ سیدہ آمنہ نے کہا ہاں میں خود بھی خطرہ محسوس کر رہی ہوں کہ کہیں یہ کسی وبائی مرض کا شکار نہ ہو جائے، بہتر ہے کہ تم اسے واپس ہی لے جاؤ۔ مائی حلیمہ کو اور کیا چاہیے تھا، یہی تو ان کے من کی مراد تھی، چنانچہ اس منبع خیرات اور مصدر برکات کو لیے ہوئے فرحاں و شاداں واپس ہو گئی۔ مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد جانے دو عالم کی مزید عظمتوں کا چونکہ انہوں نے مشاہدہ کرنا تھا، مائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ادھر سے واپسی کے بعد میں اس کا اور زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور حد الوسع اس کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ ایک دن شدید گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا، اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ میں اس کی تلاش میں بے تابانہ باہر کی طرف لپکی، دیکھا تو وہ اپنی بہن شیمہ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے شیمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا فی ھذا الحر، اس گرمی میں تو اسے باہر نکال لائی ہے؟ شیمہ نے جواب دیا امی میرے بھائی کو تو ذرہ سی بھی گرمی نہیں لگتی، اس پر تو بادل کا ایک ٹکڑا وہ سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، یہ چلتا تھا تو سایہ بھی چلتا تھا، یہ رکتا تھا تو سایہ بھی رک جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے حیرت سے پوچھا احقن یا بنیا، بیٹی کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ شیمہ نے پورے تیقن سے جواب دیا ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم میں جو بات کر رہی ہوں یہ سچ کر رہی ہوں۔ یوں تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے تمام واقعات محیر العقول، یعنی یہ عقل میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن سب سے حیران کن واقعہ آپ کے سینہ مبارک کا شق کیا جانا تھا، جس کو شق کے صدر کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوا، مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا
کہ ایک دن آپ نے مائی حلیمہ سے پوچھا، اماں میرے بہن بھائی دن بھر کہاں غائب رہتے ہیں؟ بیٹا وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ مائی حلیمہ نے جواب دیا، پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ کیا تمہارا بھی جانے کو جی چاہتا ہے؟ ہاں اماں میں بھی جانا چاہتا ہوں، بہتر ہے کل سے تم بھی جایا کرو۔ اور یوں آپ قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ ایک دن سب بچے پہاڑ کے دامن میں واقع ایک وادی میں ہنس کھیل رہے تھے کہ ناگاہ 3 اجنبی کہیں سے نمودار ہو گئے۔ ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھا اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ دوسرے بچے وقتی طور پر خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھے مگر پھر واپس آ گئے۔ ان معصوموں کے ننھے ذہنوں میں یہی آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو ہمارے دوست کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ بچوں میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ 3 توانا مردوں سے اپنے دوست کو چھڑا لیتے اور بچا لیتے، تاہم انہیں قتل سے باز رکھنے کے لیے بچوں نے زبانی طور پر ہر ممکن کوشش کی۔ معصومانہ جملے، ہر جملہ خوف، غم، ہراس اور بیچارگی کا مرقع۔ آپ لوگوں نے اس کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے، ہمارے پاس صرف رضاعت کے لیے آیا ہوا ہے، یتیم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اس کو مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اجنبیوں نے بچوں کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے جانے دو عالم کو زمین پر لٹا دیا۔ اب تو سب ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے پیارے دوست کو مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر ان معصوموں نے جو پیشکش کی وہ معصومانہ فداکاری اور جان نثاری کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کو بہرحال قتل ہی کرنا ہے تو ایسا کیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے ہم میں سے جس کو آپ کا جی چاہے مار ڈالیے۔ اللہ۔ اجنبیوں نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ ایک نے جانے دو عالم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی جانب کھینچا تو سینے سے ناف تک شگاف پڑ گیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ نکلے۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں، دوپہر کا وقت تھا، ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرا بیٹا چیختا چلاتا ہوا دوڑتا آیا، او امی، او ابو، میرے قریشی بھائی کو بچا لیجیے۔ اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ اسے زندہ پا سکیں گے۔ میرا کلیجہ دک سے رہ گیا۔ ماں قصہ تو ہو، قصہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم ادھر کھڑے تھے، اس نے ہانپتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا، پھر اسے لٹا کر اس کا سینہ چیرنے لگا۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ پھر کیا ہوا۔ وہ بچہ جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا، پھر پرائی امانت تھا، اس کے بارے میں یہ وحشت انگیز اور وحشت اثر خبر سن کر خدا جانے مائی حلیمہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ انہیں تو یہ سوچ کر ہول آتا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو میں اس کی ماں اور دادا کو کیا جواب دوں گی۔ اللہ غنی۔ تماشا گاہ عالم میں کیا کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کبھی حقیقی بھائی برادران یوسف کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی رضائی بھائی اور ساتھ والے دوست اپنی معصوم جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ وَلِلَّهِ فِي خَلْقِهِ شُؤُونٌ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بڑی ہی شانیں ہیں۔ تو یہ جملہ معترضہ کے طور پر میں نے بات کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی مائی حلیمہ پہاڑ کی طرف سر پٹ بھاگ اٹھیں، پیچھے پیچھے ان کا شوہر اور قبیلے کے دیگر افراد بھی دوڑ پڑے۔ وہ 3 اجنبی جو جانے دو عالم کو پکڑ کر لے گئے تھے حقیقت میں 3 فرشتے تھے جو آپ کے قلب مطہر کی مزید تطہیر کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ انتہائی دلچسپ رائے میں خود ہی تفصیلات بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا سونے کا تش تھا۔ انہوں نے مجھے انتہائی لطافت اور آرام سے لٹایا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اسے کھول دیا۔ اندر سے میرا دل نکالا، اسے بھی چیرا اور اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا اور کہا، ھذا حظ الشیطان، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دل کو برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور اس کو ایمان، حکمت اور سکینہ سے بھر دیا، پھر اس کو بند کر کے اوپر نور کی مہر لگا دی۔ مہر اتنی نورانی تھی کہ اس سے
خیرہ کن شعائیں پھوٹتی تھیں اور اس میں ایسی برودت اور راحت تھی کہ اس کی ٹھنڈک مجھے آج تک اپنی رگ رگ اور جوڑ جوڑ میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد دل کو سینے میں اپنی جگہ پر جما کر حسب سابق میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت شگاف بند ہو گیا اور سوائے ایک باریک لکیر کے کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اس سارے عمل کے دوران کسی بھی مرحلے میں مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اسی دوران قبیلے والے قریب آ پہنچے۔ فرشتے اس وقت بھی میرے پاس موجود تھے مگر میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب سے آگے اماں بیان کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ و ضعیفاہ و وحیداہ و یتیماہ، ہائے ضعیفہ، ہائے بے یار، ہائے یتیمہ۔ اماں تو بیان کر رہی تھی اور فرشتے مجھے اپنے سینوں سے چمٹا رہے تھے اور میرے سر اور پیشانی پر بوسے دے رہے تھے۔ جب اماں نے وا ضعیفاہ کہا تو فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا حبذا من ضعیف، کیا ہی یہ عمدہ ضعیف ہے۔ اماں نے جب وا وحیداہ کہا تو فرشتوں نے پھر میرے سر اور پیشانی سے پر بوسہ دیا اور کہا حبذا من وحید۔ اماں بولی وا یتیماہ، فرشتوں نے کہا اور مجھے سینے سے چمٹایا، میرے سر اور پیشانی چومی اور کہا حبذا من یتیم۔ اماں نے کہا استضعفت من بین اصحابک فقتلت لضعفک، شاید تو ہی انہیں سب سے زیادہ کمزور نظر آیا تھا کہ انہوں نے جرم ضعیفی کی سزا میں تجھے قتل کر ڈالا۔ فرشتوں نے پھر مجھے چوما اور کہا ما اکرمک علی اللہ لو تعلم ما ارید بک من الخیر لکرت عینک، کتنا اکرام ہے آپ کا اللہ کے ہاں، اگر آپ جانتے کہ آپ کے ساتھ کیسی کیسی بھلائیوں کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو بے پایا مسرت حاصل ہوتی۔ ابھی تک اماں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، جب مزید قریب آئیں اور مجھے زندہ دیکھا تو حیران رہ گئی، کہنے لگی ہائے یہ کیا، میں تجھے اب تک زندہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر مجھ پر جھک گئیں اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر دیوانہ وار چومنے لگی اور فدت کا نفسی ملذی زہا کا، فدت کا نفسی ملذی دہا کا، میں صدقے تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی تھی۔ فدت کا نفسی ملذی دہا کا، میں تیرے صدقے تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی تھی۔ میں نے جو کچھ پیش آیا تھا بیان کیا تو بعض لوگ کہنے لگے کہ اس بچے پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو فلاں کاہن کے پاس لے چلو تاکہ وہ کوئی ہلائے منتر کرے۔ میں نے بتیرا کہا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کوئی آسیب وغیرہ کی کوئی شکایت نہیں، مگر سنتا کون تھا۔ مجھے ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ کاہن نے جب ان کی زبانی قصہ سنا تو کہنے لگا تم لوگ ذرا چپ کرو اور مجھے بچے سے پوچھنے دو، جس پر گزری ہے وہی صحیح بتا سکتا ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے منو ان سارا جتنا واقعہ ہوا تھا بیان کر دیا۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے بازوؤں میں بھینچ کر چلانے لگا یا للعرب یا للعرب من شر قد اقترب، اے عرب والو ایک بڑی مصیبت نزدیک آ گئی ہے، اس لڑکے کو مار ڈالو اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی مار ڈالو۔ لات و عزا کی قسم، اگر یہ زندہ رہا تو تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو بیوقوف قرار دے گا، تمہاری شدید مخالفت کرے گا، تمہارے دیوتاؤں کو من گھڑت اور خود ساختہ کہے گا اور بالکل ہی نیا اور انوکھا دین پیش کرے گا۔ اماں کو اس کی لایعنی خرافات پر بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر اس کے بازوؤں سے نکال لیا اور اس کے خوب لتے لیے۔ لَأَنْتَ آتَتْهُ وَأَجَنَّ، لَأَنْتَ آتَهُ وَأَجَنَّ، تو بالکل ہی پاگل اور دیوانہ ہے، تو اس بچے کے بارے میں یہ کہتا ہے، تو خود ہی پاگل ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ایسی لغو بکواس کرے گا تو اس کو تیرے پاس لاتی ہی نہ۔ تجھے مرنا کا ایسا ہی شوق ہے تو اپنے لیے کوئی قاتل تلاش کر، اس معصوم بچے کو تو میں ہرگز قتل نہ کرنے دوں گی۔ اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔
میرے سینے سے ناف تک تسمے جیسا باریک نشان جو نظر آتا ہے یہ اسی شک صدر کی یادگار ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہم تک جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد طریقوں سے مروی ہے، نہایت اختصار سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، قدر تفصیل سے اور مکمل تفصیل سے اگر کسی نے پڑھنا ہو تو وہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 92، سنن الدارمی، مستدرک حاکم، شرح الشفاء للخفاجی، ملا علی قاری کی اور امام زرقانی کی کتابیں وہ اپنے مطالعے میں لا سکتا ہے۔ تاریخ طبری بھی پڑھ سکتا ہے، روز الانف دیکھے اس میں بھی ملے گا، اور السیرۃ الحلبیہ میں بھی ملے گا۔ آج کل کے بعض مغرب گزیدہ لوگوں کو شک صدر کا واقعہ ناقابل یقین معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ نہایت صحیح احادیث و روایات سے ثابت ہے اس لیے انکار کی جرت نہیں کر پاتے، بس دل میں کڑتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، مجبوراً تعویلات کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شک صدر کی تمام تفصیلات کہتے ہیں صرف مثال کے طور پر تمثیلی رنگ کے مشاہدات ہیں، کہتے ہیں یہ مثالی طور پر مشاہدات ہیں، اور دراصل شک صدر اسی کیفیت کا نام ہے جس کو قرآن میں شرح صدر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ حالانکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا، بچوں کا بھاگ کر جانا اور ماں کو مطلع کرنا، پھر آپ کے سینہ انور پر عمر بھر اس نشان کا باقی رہ جانا، یہ سب کچھ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک حقیقی واقعہ ہو۔ تو لوگوں نے تو معراج کا انکار کر دیا ہے، تو شرح صدر کو شک صدر سے تعبیر کرنے والے بھی دراصل وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء حق کو جنہوں نے اس قسم کی تشکیکات کا صدیوں پہلے رد کر دیا تھا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ التَّسْلِيمُ وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ بِتَأْوِيلٍ من طریق المجاز اذ لا ضرورت فی ذالک اذ هو خبر صادق مصدوق عن قدرت القادر۔ مولا علی قاری کہتے ہیں یہ حدیث اور اس طرح کی مافوق العادت دیگر حدیثوں کو بے چونو چرا تسلیم کر لینا چاہیے اور مجازی معنوں پر محمول کر کے تعویل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو قادر مطلق کی قدرت کے کرشمے ہیں جن کے بارے میں ایک تصدیق شدہ سچے نے خبر دی ہے، پھر تعویل کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو یہ سارا واقعہ یا تفصیل بیان کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ ہے۔ اس واقعے سے مائی حلیمہ کے شوہر کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بچے کو سچ مچ ہی کوئی، دیکھیں جب بیان کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں تو ذہن میں تھوڑا سا شک آ ہی سکتا ہے، تو شوہر کو یہ شک سا پڑ گیا کہ کوئی اس بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ انہوں نے مائی حلیمہ کو مشورہ دیا، حلیمہ اس بچے کی بے حساب برکات کی وجہ سے فلاں گھرانہ ہم سے حسد کرتا ہے، بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے یہ سب کچھ انہی لوگوں کا کیا دھرا نظر آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب یہ امانت واپس کر دی جائے۔ مائی حلیمہ کے شوہر کے خیال میں یہ واقعہ حاسدین کے کسی جادو ٹونے کا نتیجہ تھا، تاہم مائی حلیمہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے چاروں ناچار متفق ہو گئیں اور ایک دن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے حوالے کرنے روانہ ہو گئی۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مائی حلیمہ سے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھو گئے۔ مائی حلیمہ بہت تلاش کرتی ہیں مگر آپ مل نہ سکے، تھک آ کر عبد المطلب کو اطلاع کر ہی دی، وہ بھی بے حد پریشان ہو گئے اور اسی وقت حرم کعبہ شریف تشریف لے گئے اور ایک منظوم دعا پڑھی، اللہم ان راکبی محمدا ادہی الیہ وستن عندی یدا لا یبعد الدہر بہی فیبعدا انت اللذی سمیتہ محمدا۔ الہی میرے کندھوں پر سواری کرنے والے محمد کو لٹا دے اور مجھ پر احسان فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ اس کو دور کر دے اور وہ مجھ سے بچھڑ جائے، تو نے ہی اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس کے بعد متعدد آدمی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔
بالآخر آپ وادی تہامہ میں ایک درخت تلے کھڑے ہوئے مل گئے، مگر عبد المطلب نے چونکہ کافی عرصہ سے آپ کو نہیں دیکھا تھا اس لیے پہلی نظر میں پہچان ہی نہ سکے اور پوچھنے لگے، من انت یا غلام، لڑکے تو کون ہے؟ انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔ جانے دو عالم نے جواب دیا، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ عبد المطلب، فدقتک نفسی انا جدک عبد المطلب، تجھ پر میری جان قربان، میں ہی عبد المطلب ہوں تیرا دادا۔ کہتے ہوئے بے تابانہ آگے بڑھے اور آپ کو سینے سے اٹھا کر لگا لیا، پھر سرور و غم کی ملی جلی کیفیت میں دیر تک روتے رہے۔ جب پوتے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو اس کی بازیابی کی خوشی میں آپ نے اہل مکہ کی دعوت کی، وَنَحَرَ الشِّيَاهَ وَالْبَقَرَ، اور کئی بھیڑیں اور گائیں ذبح کی۔ جب مائی حلیمہ سیدہ آمنہ کے پاس پہنچی اور جانے دو عالم کو واپس کرنے لگیں تو سیدہ آمنہ نے پوچھا، حلیمہ کیا بات ہے، آج تو خود ہی اس کو لے آئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو اسے اپنے پاس رکھنے کی بے حد مشتاق تھی۔ رضاعت کی مدت ختم ہو چکی ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری بطریق احسن پوری کر دی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ مائی حلیمہ نے اصل وجہ چھپانے کی کوشش کی، مگر سیدہ آمنہ بہت ذہین خاتون تھی، کھٹک گئی، کہنے لگی، نہیں یہ بات نہیں، اصل قصہ کچھ اور ہے، بہتر یہی ہے کہ جو سچ ہے وہ کچھ بتا دے۔ جب مائی حلیمہ نے دیکھا کہ یوں جان چھوٹتی نظر نہیں آتی تو شک صدر کا سارا واقعہ بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا، آفا تخوفت علیہ الشیطان، کیا تیرے خیال میں اس پر شیطان قسم کے کسی جن کا اثر ہو گیا ہے؟ نعم، مائی حلیمہ نے جواب دیا۔ سیدہ آمنہ نے کہا، کلا واللہ ما للشیطان علیہ من سبیل، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم شیطان اس پر کبھی اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ نے بوقت ولادت ظاہر ہونے والے واقعات بیان کی اور کہا، ایسے مبارک بچے پر شیطان کا داؤ بھلا کب چل سکتا ہے؟ بہرحال تو اسے چھوڑ جا اور خوش خوش واپس چلی جا۔ اس واقعے کو سیرت ابن ہشام میں اور تاریخ طبری میں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ عبد المطلب نے رضاعت کے عوض اتنا کچھ دیا کہ مائی حلیمہ ہر لحاظ سے مسرور و شادماں ہو کر الوداع ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ کو ان کی قبر پر جانے کا موقع نہیں مل سکا۔ جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کے لگ بھگ ہو گئی اور اب طویل سفر کے قابل ہو گئے تو سیدہ آمنہ نے آپ کو اور ام ایمن کو ساتھ لیا اور شوہر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئی۔ ام ایمن حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، ان کا اصلی نام برکہ تھا۔ کچھ مدت وہاں ٹھہرنے کا ارادہ تھا، مگر جانے دو عالم کے بارے میں یہودی نجومیوں اور قیافہ شناسوں کی بھانت بھانت کی بولیوں سے تنگ آ کر صرف 1 مہینہ بعد واپسی اختیار کر لی۔ کارے از قضا راستے میں بیمار ہو گئیں اور جب ابوا نامی جگہ پر پہنچی تو ان کا آخری وقت قریب آ گیا۔ وہ بہترین شاعرہ تھیں۔ اپنے شوہر کی وفات پر ان کا شاہکار مرثیہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو جو دل آویز نصیحت کی وہ بھی فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے سرہانے کھڑے لخت جگر کے چہرے پر محبت بری الوداعی نظر ڈالی اور کہا، کیا ارشاد فرمایا، بارک فیک اللہ من غلام یبن الذی من خومت الحمام نجا بعون الملک العلام فودی غدات الضرب بالسہام بمئت من ابل سوام ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال والاکرام فاللہ انہاک عن الاسنام اللہ توالیہا من الاقوام۔ بیٹے اللہ تمہیں برکت دے، تم اس عظیم انسان کے بیٹے ہو جو علم والے بادشاہ خدا کے فضل محض سے عظیم موت سے بچ گیا تھا۔ جب قرآن اندازی میں اس کا نام نکل آیا تھا، پھر اس کے فدیہ میں 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے۔ تمہارے بارے میں جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں
تو تم ذوالجلال والاکرام کی جانب سے دنیا کے لیے رسول بنائے جاؤ گے، اس لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کہیں لوگوں کی باتیں میں آ کر بتوں کے پاس جانا نہ شروع کر دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگی وَكُلُّ حَيٍّ مَيِّتٌ وَأَنَا مَيِّتَةٌ وَذِكْرِي بَاقٍ، ہر جاندار نے مرنا ہے، میں بھی مرنے لگی ہوں لیکن میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کی پاکیزہ روح زندان بدن سے آزاد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابوا میں ان کی تدفین کے بعد ام ایمن جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور عبد المطلب کو اس حادثہ فاجعہ سے مطلع کیا۔ عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہوا، ان کا جو پوتا ولادت سے پہلے یتیم ہو چکا تھا اب اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ یتیم و یسیر پوتے کو سینے سے لگا کر بے طرح رو پڑے، ورق علیہ رقتن لم یرقها علی ولدہ، اور ان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کبھی اپنی حقیقی اولاد کے لیے بھی ان پر ایسی رقت طاری نہ ہوئی تھی۔ ماں باپ کی رحلت کے بعد جانب عالم مکمل طور پر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا نے بھی شفقت و محبت کا حق ادا کر دیا اور آپ کو اتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی پوری کر دی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد المطلب جانب عالم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن لیا جاتا تھا تو عبد المطلب حکم دیتے علیہ بابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ آتے تو کبھی آپ ان کو اپنے پہلو میں بٹھا لیتے اور کبھی اپنی ران پہ بٹھا لیتے تھے۔ عمدہ کھانے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے اور کھانے پر اصرار کرتے۔ لوگ جس حرکت کو شوخی سمجھتے تھے، شفیق دادا کو پوتے کی اس حرکت پر بھی پیار آتا تھا۔ عبد المطلب کے لیے دیوار کعبہ کے سائے میں بچھونا بچھایا جاتا، چونکہ عبد المطلب قریش کے سردار تھے اس لیے احتراماً کوئی شخص بھی سردار کے بچھونے پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ حرب بن امیہ جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس پر بیٹھنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب جانب عالم جب بھی دادا کے پاس جاتے بے دھڑک اس بچھونے پر چڑھ جاتے تھے۔ عبد المطلب کے بیٹے آپ کو کھینچ کر اتارنا چاہتے تو عبد المطلب کہا کرتے دعو ابنی۔ عبد المطلب کہا کرتے دعو ابنی، میرے بیٹے کو اس حال پر چھوڑ دو کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا اتنا بلند مقام پر فائز ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی عرب اس مرتبے تک نہ پہنچ پایا ہوگا۔ پھر آپ کو اپنے پہلو میں بٹھاتے اور آپ کی پیٹھ پر کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے جاتے۔ یہ السیرۃ الحلبیہ اور البدایہ والنہایہ اور سیرت ابن ہشام میں واقعات درج ہیں۔ جانب عالم کی دیکھ بھال میں ذرا سی لاپرواہی بھی عبد المطلب کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کی وفات کے بعد ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں ذرا سی غافل ہوئی تو آپ باہر نکل گئے، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عبد المطلب آپ کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھا تجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہاں پایا؟ نہیں حضور، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، یہ ادھر بیری کے پاس بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ عبد المطلب نے بتایا، پھر مجھے تنبیہ کی لا تغفلی عن ابنی، میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کو اس کے نبی بن جانے کا دھڑکا لگا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں ان کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کو السیرۃ الحلبیہ میں اور البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں قحط پڑ گیا، کھانے کے قابل ہر شے ختم ہو گئی اور بھوکوں مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایسے میں ہر شخص افسردہ اور ملول تھا۔ عبد المطلب کی اہلیہ رقیقہ کہتی ہیں، ایک دن اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں ایک غیبی ندا سنی، یا معاشر قریش، تمہارے اندر ایک ایسا لڑکا ہے جس کو عنقریب نبوت ملنے والی ہے، اسی کی برکت سے یہ قحط سالی دور ہو سکتی ہے اور رحمت کی گھٹا برس سکتی ہے۔ تم لوگ ایک ایسے بزرگ شخص کو تلاش کرو جو شریف النسب ہو اور طویل قامت ہو، اس کا رنگ سفید ہو، ابرو گھنے ہو اور بینی بلند ہو۔ وہ اس کے بیٹے اور پوتے سب باہر نکلیں، اہل مکہ کی ہر شاخ سے بھی ایک ایک آدمی نکلے، سب لوگ غسل کریں، خوشبو لگائیں، بیت اللہ کا طواف کریں اور پھر سب ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ جائیں۔
وہاں پر بزرگ شخص دعا کرے اور باقی سب افراد آمین کہیں۔ انشاءاللہ اس طرح قحط اور خشک سالی دور ہو جائے گی۔ رقیقہ نے جب یہ خواب بیان کیا تو لوگوں نے فی الفور کہا کہ یہ صفات و علامات تو صرف عبد المطلب میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ سب نے ان سے دعا کے لیے التماس کی، جسے انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ آخر ایک دن مقرر کیا گیا۔ اس دن خواب میں بتائے گئے طریقے پر سب تیار ہوئے۔ عبد المطلب بھی اپنی تمام اولاد کو لے کر باہر آئے اور لوگوں کو قیادت کرتے ہوئے ابو قبیس کی طرف روانہ ہوئے۔ لاڈلا پوتا بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ پہاڑ پر پہنچ کر عبد المطلب نے پوتے کو اپنے پاس کھڑا کیا اور جب ہاتھ اٹھا کر خداوند کریم سے باران رحمت کا سوال کیا تو آمین کی روح پرور صدا سے جبل ابو قبیس گونج اٹھا۔ ابھی دعا جاری ہی تھی کہ بدلی اٹھی اور چھا گئی، پھر برس پڑی اور ایسی ٹوٹ کر برسی کہ جل تھل ہو گیا اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ جانے دو عالم کے والد ماجد تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی چل بسے تھے۔ 6 سال کے ہوئے تو پیاری امی داغ مفارقت دے گئیں۔ اس کے بعد ابھی 2 ہی سال مزید گزرے تھے کہ محبتیں نچھاور کرنے والے دادا کا دست شفقت بھی اٹھ گیا۔ عبد المطلب کی وفات کا عجیب قصہ ہے۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں، زبان آور اور فصیح اللسان۔ جب عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ میری آخری گھڑی قریب آ لگی ہے تو انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو بلایا۔ سب اکٹھی ہوئیں تو ان سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے مرثیے کہو گی، مگر اس وقت میں تو نہ سن سکوں گا، اس لیے ابھی میرے سامنے کہہ دو تاکہ میں بھی سن لوں۔ سخت حیرت ہوتی ہے ان خواتین کی قادر الکلامی پر کہ انہوں نے بغیر کسی قسم کی تیاری کے اسی وقت یکے بعد دیگرے 6 شاہکار مرثیے کہہ ڈالے۔ آخری مرثیہ ختم ہوا، اس وقت عبد المطلب کی زبان بند ہو چکی تھی، تاہم انہوں نے سر ہلا کر اپنی پسندیدگی اور اطمینان کا اظہار کیا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ سوچیں گے یہ میں نے بات کی ادھر سے بیان کر دیا ہے۔ اس کو طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 75 پر، سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 113 پر یہ مرثیے ابن ہشام نے وہ ذکر بھی کیے ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اس دن مکہ والوں پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ ان کا محبوب سردار ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ عرب یوں تو بڑے دل گردے والے لوگ تھے، مگر یہ صدمہ ایسا ہی جانکا تھا کہ سب کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وَلَمْ يُبْكَ أَحَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا بُكِيَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِمَوْتِهِ بِمَكَّةَ سُوقٌ أَيَّامًا كَثِيرًا۔ عبد المطلب کے لیے جتنا لوگ روئے اتنا کبھی کسی شخص کے لیے نہیں روئے، اور ان کے سوگ میں کئی دنوں تک مکہ میں کوئی بازار نہیں لگا۔ جس ہستی کے فراق میں اغیار بھی غم سے نڈھال تھے، واللہ عالم اس کی وفات سے اس کے لاڈلے پوتے کے ننھے سے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ 8 برس کا معصوم بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ یہ سیرت الحلبیہ میں ہے۔ عبد المطلب اپنی زندگی میں ہی ابو طالب کو وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد میرے پوتے کی پرورش اور دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہوگی۔ ابو طالب اگرچہ تنگ دست تھے، تاہم انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور یوں جانے دو عالم ان کے ساتھ رہنے لگے۔ ابو طالب کے پاس آپ نے زندگی کس طرح گزاری، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔